السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول میں تیری دیوانی قسط نمبر 1۔ ماہم آفریدی۔ ماہم تم ایسا کچھ نہیں کر رہی ہو، رمشا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں ایسا کر رہی ہوں، بائے، ملتے ہیں ریس کے بعد۔ ماہم نے کہنے کے ساتھ ہی بائیک سٹارٹ کی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بائیک ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ ماہم آفریدی اسماعیل آفریدی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ قدسیہ بیگم اسماعیل آفریدی کی شریکِ سفر ان کا ساتھ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملی۔ جب ماہم صرف 1.5 سال کی تھی تب سے اب تک اسماعیل آفریدی نے اسے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا۔ اس کی ہر بات، جب وہ چھوٹی تھی تب یہ ساری چیزیں انہیں بہت خوشی دیا کرتی تھیں۔ جب وہ ماہم کی کسی ضد کو پورا کرتے تو اپنی ننھی ننھی باہیں ان کے گلے میں ڈال کر ان کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے انہیں شکریہ کہتی تھی۔ اس وقت انہیں لگتا کہ وہ اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی اس کی بے جان ضدوں نے ان کی راتوں کی نیندیں ہی اڑا دی تھیں۔ اس کا ٹام بوائے لک، اس کا بائیک کے لیے کریز، اس کا آئے دن کالج میں رونما ہونے والے ہنگامے، وہ اس کے لیے بہت پریشان رہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ باقی لڑکیوں کی طرح شلوار کرتا پہنے، سر پر دوپٹہ لے، گھر کے کام کاج میں دلچسپی دکھائے، لیکن لندن جیسے ملک میں رہ کر ان کی خواہش سپنوں میں تو ماہم پورا کر سکتی تھی لیکن حقیقت میں نہیں۔ وہ اس کے بائیک کے کریز کی وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے۔ جب وہ 10th کے بورڈ ایگزام سے فارغ ہوئی تو اس نے بائیک کی ضد کر لی جس کے لیے انہوں نے شاید زندگی میں پہلی بار اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا، لیکن اس کا نام بھی ماہم آفریدی تھا۔ اس نے 2 دن تک کھانا نہیں کھایا اور جب بے ہوش ہو کر گر گئی تب اسماعیل آفریدی اسے لے کر ہسپتال بھاگے اور اس کے ہوش میں آتے دیکھ کر ہی اسے بائیک دلانے کا وعدہ کر بیٹھے۔ ماہم کو بے ہوش دیکھ کر ان کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ گھر سے ہسپتال تک ماہم کی بند آنکھیں انہیں اس قدر خوف میں مبتلا کر گئیں کہ انہیں اس کی بات ماننے ہی پڑی۔ اور پھر کیا تھا کہ وہ ہر جگہ اپنی بائیک پر ہی جاتی تھی۔ کالج، شاپنگ، پارٹیز۔ کالج میں اکثر اس کی کسی نہ کسی سے جھڑپ ہو جاتی تھی، کبھی اس کی سیٹ پر جس پر اس نے فرسٹ ایئر کے سٹارٹ پر ہی نام لکھ دیا وہاں کسی اور کے بیٹھ جانے پر، تو کبھی کلاس میں کسی شرارت کرنے پر جو اکثر اسٹوڈنٹس پر بھاری پڑ جاتی۔ اس کی دوستی کالج کے بہت سے سینئر سے بھی تھی اور ان میں زیادہ تعداد ان کی تھی جنہیں اس کی ہی طرح بائیک چلانے نہیں بلکہ بائیک اڑانے کا شوق تھا۔ اکثر ان میں ریس بھی ہوتی رہتی تھی جس کو سارا کالج اکٹھا ہو کر انجوائے کیا کرتا تھا۔ وہ خوبصورت بھی بلا کی تھی۔ کالی گھٹاؤں جیسے اس کے لمبے بال، کالی رات جیسی گہری سیاہ آنکھیں، گوری رنگت، گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ، وہ مکمل حسن کا شاہکار تھی جسے دیکھ کر کالج کے کئی لڑکے آہیں بھرتے تھے، لیکن اس نے کبھی کسی کو لفٹ نہیں کرائی تھی۔ وہ ان سب باتوں کو فضول سمجھتی تھی۔ وہ بس ہنسنے، کھیلنے، مستی مذاق، ریسنگ، ان سب میں دلچسپی لینا پسند کرتی تھی۔ آج بھی اس کے سینئرز کے ساتھ شرط لگی تھی، 5 لڑکوں کے ساتھ بائیک ریس کر رہی تھی۔ رمشا اس کی اکلوتی پاکستانی دوست اور کلاس فیلو بھی تھی۔ اس کی دوستی ماہم سے فرسٹ ایئر میں ہی ہوئی تھی۔ وہ یہاں اپنے چچا چاچی کے پاس پڑھنے آئی تھی۔ اس کی فیملی پاکستان میں ہی رہتی تھی۔ ماہم بلیک کلر کی شرٹ پینٹ کے ساتھ بلیک ہی لیدر جیکٹ اور بلیک گلوز میں ہیلمٹ میں چہرہ رکھے بائیک پر سوار آگے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ 5 لڑکے اسے ٹف کمپٹیشن دے رہے تھے لیکن اس نے بھی بائیک کی سپیڈ اور بڑھا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے فنش لائن کے اس پار ہو گئی۔ بائیک کو بریک لگانے سے پہلے اس نے زور سے بائیک کو دائرے کی صورت میں گھمائی اور بریک لگا کر بائیک سٹینڈ پر کھڑا کیا اور ہیلمٹ سے سر سے نکلتی اپنے ہاتھوں میں پہنے گلوز نکالنے لگی۔ باقی لڑکے بھی بائیک روک کر اسی طرح آئے اور زور سے اس کے ہاتھوں کے ساتھ ہائی فائی کی صورت میں ہاتھ ملایا۔ "یو ور امیزنگ! تم بہت شاندار تھی!" مائک نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ "یو ڈروو بائیک لائک پلین! تم نے موٹر سائیکل جہاز کی طرح چلائی!" ولیم نے بھی تعریف کی۔ "ماہم، یو آر سک! ہیو یو لاسٹ اٹ!" ماہم، تم بیمار ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ رمشا بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اسے ڈانٹ لگائی۔
Chill Ramsha, I told you I will win this game. Now see I am the winner. ठंडी रहो रिमशा, मैंने तुमसे कहा था कि ये खेल मैं जीतूंगी, अब देख लो मैं ही फतह हूँ। उसने रिमशा को ठंडा करना चाहा जो गुस्से से लाल पीली हो रही थी। लेट्स रेस अगेन बट नॉट इन द कैंपस, वी विल रेस ऑन रोड। आइए दोबारा रेस लगाएं, लेकिन कैंपस में नहीं, हम सड़क पर दौड़ेंगे। माहम ने विलियम से कहा, माहम हैव यू गॉन मैट, माहम तुम पागल तो नहीं हो गई। रिमशा ने परेशान होते हुए उससे रेस करने से बाज करने के लिए कहा। वट से विलियम, विलियम क्या कहते हो। माहम रिमशा की बात को नज़रअंदाज करके फिर से विलियम से मुखातिब हुई। लेट्स डू इट, चलो करते हैं। विलियम ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। फिर रमशा के 1000 बार रोकने पर भी वो ना रुकी और अब विलियम और माहम गेट के बाहर अपनी अपनी बाइक पर सवार, चेहरा हेलमेट से ढके, हाथों से एक्सीलेटर घुमाते एक दूसरे को देख रहे थे। जो जॉर्ज के 321 कहते ही दोनों ने बाइक को स्टार्ट करके रेस शुरू कर दी। रमशा माहम को रोकती ही रह गई और वो बाइक स्टार्ट करके ये जा वो जा। दोनों की बाइक सड़क पर दौड़ रही थी, कभी माहम आगे होती, यूं कभी विलियम, कभी फिर माहम आगे निकल जाती। दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। जब ही अचानक माहम की बाइक को झटका लगा, शायद उसकी बाइक किसी कार से टकरा गई थी। माहम को बाइक रोकनी पड़ी, लेकिन विलियम आगे निकल गया और कुछ भी नहीं कर सकी। कार में सवार अंग्रेज़ ने बाहर निकलकर पुलिस को कॉल मिला दी और देखते ही देखते वहां पुलिस कार ने आकर घेरा बना लिया और माहम को पुलिस स्टेशन ले गए और बाइक भी जब्त कर ली। वो पुलिस स्टेशन में बैठी इस्माइल अफनीदी को कॉल मिलाकर उसके पुलिस स्टेशन में होने का बता चुकी थी और अब बैठी इंतज़ार कर रही थी। इस्माइल अफनीदी वकील के साथ पुलिस स्टेशन में दाखिल हुए तो वो उन्हें देखकर उनके पास आई, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करते पुलिस इंस्पेक्टर की टेबल तक आए और सारे डॉक्यूमेंट्स और जुर्माना अदा करके उसकी ज़मानत के पेपर्स पर साइन करके बाहर निकल गए। वकील ने उसके पास जाकर उसे चलने को कहा, जहां इस्माइल अफनीदी कार के पास बैठे उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो चलती हुई उनके पास आई और कुछ कहना चाहा तो उन्होंने हाथ के इशारे से मना कर दिया और कार में बैठ गए। वो भी दरवाज़ा खोलकर उनके बराबर में बैठ गई और उसके बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। सारे रास्ते दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। घर के अंदर आते ही इस्माइल अफनीदी डायरेक्ट अपने कमरे में गए और अपने कुछ कपड़े सूटकेस में पैक करके बाहर आए और उसे भी अपनी पैकिंग करने को कहा। लेकिन डैड, हम जा कहाँ रहे हैं। माहम ने इनका सूटकेस देखकर कहा, पाकिस्तान और कोई सवाल नहीं, जाकर पैकिंग करो, हमारी फ़्लाइट में ज़्यादा वक्त नहीं है। उन्होंने गुस्से में ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा, वरना वो बहुत नरमी और आराम से बात करने की आदी थे। पाकिस्तान, नो 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 डैड, आई एम नॉट गोइंग, आपको जाना है आप चले जाएं। उसने साफ इनकार कर दिया। माहम, जो मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम पैकिंग कर लो, वरना मैं ऐसे ही तुम्हें बिना सामान के भी ले जा सकता हूँ। पाकिस्तान में सब कुछ मिलता है। वो गुस्से से दहाड़े। वो खौफ होकर भागकर अपने कमरे में आई और अलमारी के पट खोलकर ज़रूरी सामान बैग में रखे और बाहर आ गई। उसके आते ही इस्माइल अफनीदी के इशारे पर मुलाजिम ने बैग्स कार में रख दिया और इस्माइल अफनीदी माहम के साथ चलते कार में आकर बैठ गए। इस्माइल अफनीदी पाकिस्तान से थे और वहाँ उनके भाई, उनकी फैमिली रहती थी। कई सालों पहले कुद्सिया के इंतकाल के पहले उनके वालिदैन कार एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए थे और तब उन्होंने कुद्सिया और अपनी बेटी के साथ लंदन शिफ्ट होने का फ़ैसला कर लिया था, लेकिन कुद्सिया के इंतकाल ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। वो 6 माह बाद माहम को लेकर हमेशा के लिए लंदन आ गए थे और यहीं के ही होकर रह गए। लेकिन आज माहम का पुलिस स्टेशन जाना उन्हें इतना गिरा गुजरा कि उन्होंने उसी वक्त पाकिस्तान जाने का फ़ैसला कर लिया। अब वो माहम की शादी पाकिस्तान में कर उसे वहाँ सेटल करने के बाद वापस आने का इरादा रखते थे। आई एम सॉरी डैड, मुझे माफ़ कर दीजिए डैड। इस्माइल अफनीदी आंखें मूंदे फ्लाइट की सीट की पुश्त से टेक लगाए अपनी सोचों में गुम थे। तभी माहम ने कहा, इट्स ओके। उन्होंने बंद आंखों से कहा, प्लीज़ डैड। माहम, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। उन्होंने आहिस्ता से कहा, डैड अब आपकी बात मान तो ली है, जा तो रही हूँ ना आपके साथ।
اس نے ان کے سینے پر سر رکھ کر انہیں منانے کی کوشش کی۔ اسماعیل افندی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ بھی زیادہ دیر اپنی ناراضگی قائم نہ رکھ سکے، آخر وہ ان کی اکلوتی اور جان سے پیاری بیٹی تھی۔ میکائیل افندی، اسماعیل افندی دونوں بھائی تھے۔ حسنہ افندی ان کی اکلوتی بہن تھی۔ حسنہ افندی کی شادی جبار ملک سے ہوئی تھی، لیکن شادی کے 8 سال بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنی 5 سال کی بیٹی مصباح ملک کے ساتھ اپنے ماں باپ کے در پر واپس آ گئی۔ ان کے والد ذوالفقار افندی نے ان کی دوسری شادی کرنی چاہی تو انہوں نے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور اس طرح وہ ہمیشہ کے لیے افندی دیس کی حویلی میں رہ گئیں۔ اسماعیل افندی اپنی بیگم قدسیہ کے انتقال کے بعد اپنی بیٹی ماہمہ افندی کو لے کر ایسے لندن گئے کہ پھر پلٹ کر کبھی بھی واپس نہ دیکھا۔ میکائیل افندی جب بھی انہیں فون کرتے پاکستان آنے پر زور دیتے، لیکن وہ آج تک واپس نہیں آئے تھے۔ میکائیل افندی کے 2 بیٹے معراج اور ایریز تھے اور ایک بیٹی زنیرہ تھی۔ میکائیل افندی کی بیگم فردوس بھی بہت مل جل کر سب کو باندھ کر رکھنے والی صابر عورت تھی۔ انہوں نے کبھی حسنہ ملک کو نند نہیں سمجھا تھا، ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن کی طرح ان کا خیال رکھا، اور مصباح تو انہیں بہت عزیز تھی، اس لیے مصباح کو وہ اپنے چھوٹے بیٹے ایریز کے ساتھ منسوب کر چکی تھیں۔ میکائیل صاحب کو بھی مصباح اپنی زنیرہ کی طرح ہی عزیز تھی۔ معراج کی شادی بینچ سے ہوئی تھی اور ان کے 2 بیٹے علی اور حمزہ تھے۔ ایریز نے MBA کرنے کے بعد اپنی فیملی بزنس، جو کہ اب دونوں بھائی ہی دیکھتے تھے، وہ جوائن کر لیا۔ میکائیل افندی آفس دیکھتے، ایریز روز صبح انہیں کالج ڈراپ کرنے کے بعد آفس چلا جاتا۔ واپسی پر وہ لوگ ڈرائیور کے ساتھ آ جاتی تھی۔ انہیں اپنی کزن ماہم، جو کہ لندن میں رہتی تھی، اس کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں تھا، کیونکہ ان کی کبھی اس سے بات نہیں ہوئی تھی۔ اسماعیل افندی اکثر فون پر ان سے بات کر لیا کرتے تھے اور اپنا اور ماہم کا حال چال دیتے رہتے تھے۔ اس دن زنیرہ اور مصباح کالج گیٹ پر کھڑے ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھیں کہ ایک کار بالکل ان کے پاس آ کر رکی اور وہ لوگ کار پہچان کر ان کی طرف بڑھے، کیونکہ وہ کار ایریز کی تھی اور ضرور اس نے ڈرائیور کو آنے سے منع کر دیا تھا، تب ہی وہ اب تک نہیں آیا تھا، ورنہ ہمیشہ وہ وقت سے پہلے آ کر ان کا انتظار کیا کرتا تھا۔ زنیرہ پیچھے والی سیٹ پر جبکہ مصباح فرنٹ سیٹ پر ایریز کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ ایریز ان آنکھوں پر سن گلاسز لگائے کار سٹارٹ کرنے لگا۔ ایریز نے کار ایک ریسٹورنٹ کے باہر روکی تو وہ دونوں بھی ایریز کے ساتھ چلتی اندر گئیں۔ ایریز انہیں لنچ کے لیے لاتا رہتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ان لوگوں کو